السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں عمیر بخاری، BA BSc پاکستان اسٹڈی کے اگلے ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور ہمارا اس یونٹ کا سب سے اہم ٹاپک آج کا ہے 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات۔ کویسچن زیادہ تر جو ہے اس یونٹ سے یہی آ جاتا ہے کہ 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات بیان کریں۔ آج ہم نے اس کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ 1970 میں یحییٰ خان نے ملک میں پہلے انتخابات کروائے۔ انتخابات کے نتائج انتہائی حوصلہ شکن تھے۔ پاکستان ایک نئے بحران میں داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان سے علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا، جس کے بارے میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا۔ 20 دسمبر 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو نے صدر پاکستان اور سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا۔ یہ تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں، سول کہتے ہیں جس کا تعلق ملٹری سے نہیں ہوتا، سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مینس کہ جو مارشل لا لگانے والا ہوتا ہے، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کا تعلق فوج سے نہیں تھا۔ پہلے جو مارشل لا لگتے رہے وہ جو اس وقت کے فیلڈ مارشل ہوتے تھے، مینس کہ فوجی ہوتے تھے جو مارشل لا لگاتے تھے۔ اس وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے۔ انہوں نے مارشل لا لگایا کیونکہ ملک میں اس وقت کوئی سول آئین موجود نہیں تھا۔ اس کا عہدہ سنبھالا۔ نئی حکومت کے سامنے ملک کی تعمیر نو کے علاوہ پاکستان کے لیے ایک مستقل آئین کی تشکیل کا چیلنج بھی موجود تھا۔ 17 اپریل 1972 کو قومی اسمبلی نے مسودہ آئین کی تیاری کے لیے ایک کمیٹی تشکیل کی، جس نے شب و روز کام کر کے 2 فروری 1973 کو دستور کا مسودہ قومی اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کیا۔ قومی اسمبلی نے 12 اپریل 1973 کو اسے متفقہ طور پر منظور کیا اور 14 اگست 1973 کو اسے نافذ کر دیا گیا۔ 1973 کا آئین پارلیمانی اور جمہوری آئین ہے۔ یہ کل 280 دفعات پر مشتمل تھا۔ تو یہ اس کا پس منظر تھا، جس میں ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو تھے جو انتخابات ہوئے تھے، LFO آرڈیننس جو تھا، اس کے ذریعے اس کی وجہ سے پاکستان کے 2 حصوں میں 2 مختلف پارٹیز الیکشن جیت گئی تھیں۔ پاکستان 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ پھر مغربی پاکستان کے پہلے سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ذوالفقار علی بھٹو، جن کو اقتدار ملا، انہوں نے 1973 کے آئین کے سلسلے میں سب سے پہلے جو ہے وہ کوشش شروع کر دی۔ تو اس کی اسلامی دفعات آج ہم نے پڑھنی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ یہ چیز ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ حاکمیت کسے کہتے ہیں، مینس کہ اقتدار جس کے پاس ہوتا ہے، اختیارات کا جو مالک ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ 1973 کے آئین میں بھی قرارداد مقاصد کو دیباچہ کے طور پر شامل کیا گیا۔ اس میں اقرار کیا گیا کہ اقتدار اعلیٰ اور حاکمیت کے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور پاکستان کے عوام جو اختیارات اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے استعمال کریں گے، ان کی حیثیت ایک مقدس امانت کی ہوگی۔ اس کے بعد ہے ملک کا نام۔ دونوں سابقہ دساتیر کی طرح 1973 کے آئین میں بھی ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ 1962 میں پہلے جمہوریہ پاکستان تھا، لیکن اس کو بعد میں ترمیم کر کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کر دیا گیا تھا، لیکن اس دستور میں واضح طور پر 1973 کے آئین کو اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ اس کے علاوہ سرکاری مذہب ہے۔ 1973 کے آئین کے مطابق اسلام کو پاکستان کا سرکاری مذہب قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا۔ اس دستور کے تحت صدر اور وزیر اعظم دونوں کے لیے مسلمان ہونے کی شرط رکھی گئی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا۔ 56 کے آئین میں یہ چیز نہیں تھی۔ 62 کے آئین میں بھی صدر کا مسلمان ہونا تھا، لیکن 1973 کا جو آئین ہے، اس میں وزیر اعظم اور صدر مینس کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ اور ہیڈ آف دا گورنمنٹ دونوں کا مسلمان ہونا لازمی شرط رکھی گئی۔ اس کے علاوہ 1956 اور 1962 کے دساتیر میں صرف صدر کا مسلمان ہونا ضروری تھا۔ اسلامی قوانین کا نفاذ۔ ملک میں قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا، اور پہلے سے موجود تمام قوانین جو ہیں ان کو اسلامی اصولوں کے مطابق بنانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں گے۔ قرآن و سنت کی پیروی۔ پاکستان کے مسلمانوں کو موقع فراہم کیا جائے گا
کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق اسلام کے سانچے میں ڈھال سکیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو پہلی مرتبہ پچھلے دساتیر میں موجود نہیں تھی، وہ ہے مسلمان کی تعریف۔ یہ شک آج کل بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے، بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ مسلمان کون ہوگا، کیونکہ اس آئین سے پہلے ایک ایسا فتنہ جو کہ ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا تھا، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے یا مسلمان کہلواتے تھے۔ اب بھی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی اکثریت یا پاکستان کا آئین جو ہے اب ان کو غیر مسلم قرار دیتا ہے، اور وہ ہیں مطلب احمدی یا قادیانی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں۔ 1973 کے دستور میں پہلی مرتبہ مسلمان کی تعریف بڑی وضاحت کے ساتھ کی گئی، جس کی روح سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت، آخرت اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی لازمی ہے۔ یہ وہ شک ہے جس کی روح سے پاکستان کے جو ایک کمیونٹی ہے جو خود کو مسلمان سو کالڈ مسلم جو کہ ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتے تھے، ان کو اقلیت قرار دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ ہے قرآن پاک اور اسلامیات کی لازمی تعلیم۔ 1973 کے آئین کے مطابق ملک میں قرآن مجید اور اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہے اسلامی معاشرے کا قیام۔ دستور کے ابتدائیہ میں عہد کیا گیا کہ پاکستان کے عوام کی خواہشات کے مطابق جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف کے اصولوں پر مبنی نظام حکومت قائم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہے اسلامی اقدار کا تحفظ۔ 1973 میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ حکومت ملک سے جہالت کے خاتمے کی کوشش کرے گی، مزدوروں کے کام کرنے کے اوقات کو بہتر بنائے گی، پاکستان کے شہریوں کو بنیادی ضرورتیں اور طبی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اقدامات کرے گی، عصمت فروشی، شراب اور جوا پر پابندی لگائی جائے گی۔ اس کے بعد ہے قرآن پاک کی غلطیوں سے پاک طباعت مینس کہ چھاپنا۔ 1973 کے آئین کے مطابق حکومت پاکستان قرآن پاک کی غلطیوں سے پاک صحیح طباعت و اشاعت کا انتظام کرے گی۔ اس کے علاوہ ہے عربی زبان کی تعلیم۔ 1973 کے آئین کے مطابق حکومت ملک میں عربی زبان کے فروغ کے لیے مناسب سہولتیں فراہم کرے گی، اور اس کے بعد ہی جو گورنمنٹ سکولز ہیں ان میں 6 سے 8 کلاس تک جو ہے عربی پڑھائی بھی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے سود کا خاتمہ۔ 1973 کے دستور کے تحت ملک کے معاشی نظام کو سود کی لعنت سے پاک کرنے کے لیے بتدریج اقدامات کیے جائیں گے۔ اس لیے اس کو لعنت کہا گیا، کیونکہ کہا گیا کہ جو سود ہے وہ اصل میں خدا اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، کیونکہ خدا اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ جو ہے وہ کبھی بھی کوئی نہیں جیت سکتا۔ اس لیے ملک میں جو ایک یہ سود کی لعنت پائی جاتی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے بعد ہے زکوٰۃ اور اوقاف کا نظام۔ 1973 کے دستور میں زکوٰۃ، اوقاف اور مساجد کے نظام کو مناسب انداز میں چلانے کا وعدہ کیا گیا۔ زکوٰۃ مطلب کہ جو صاحب استطاعت مسلمان ہیں ان پر کیونکہ فرض ہے، ان سے لے کر جو غریب مسلمان ہیں ان کو دینے کا یہ نظام محکمہ زکوٰۃ بھی قائم ہے۔ اس کے علاوہ اوقاف کا محکمہ، اوقاف کا مطلب ہوتا ہے وقف کیا گیا، مینس کہ سرکاری املاک دی جاتی ہیں مسلم جو مختلف ادارے ہیں جیسے مدارس ہیں، مساجد ہیں یا مزارات وغیرہ ہیں، ان کے لیے حکومت کچھ زمین الاٹ کرتی ہے، وقف کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے اسلامی ممالک سے خوشگوار تعلقات۔ 1973 کے آئین کے مطابق حکومت پاکستان اسلامی ممالک کے ساتھ دوستانہ اور خوشگوار تعلقات قائم کرے گی۔ اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت۔ 1973 کے آئین کی روح سے اقلیتوں کو کامل مینس کہ مکمل مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ ان کے حقوق و مفادات کی نگہداشت حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ صوبائی اسمبلیوں میں اقلیتوں کے لیے اضافی نشستیں بھی مخصوص کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ نظریہ پاکستان کا تحفظ۔
1973 کے آئین میں اس بات کا اعلان کیا گیا کہ صدر مملکت، وزیر اعظم، وفاقی وزراء، اسپیکر اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر، سینٹ کے چیئرمین، صوبائی گورنروں، وزیر اعلیٰ، اسپیکروں اور ڈپٹی اسپیکروں کے لیے لازم ہوگا کہ وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھاتے وقت اس بات کا اقرار کریں کہ وہ نظریہ پاکستان کے وفادار رہیں گے۔ نظریہ پاکستان سے مراد پاکستان بنانے کے پیچھے جو سوچ تھی، اگر نظریہ پاکستان سے ہٹتے ہیں تو پاکستان کا وجود خطرے میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے فلاحی ریاست کا قیام۔ 1973 کے آئین میں اس بات کی ضمانت دی گئی کہ ملک سے بیماری، جہالت اور بے روزگاری کا خاتمہ کیا جائے گا، پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں گے، شہریوں کو بنیادی ضروریات، روٹی، کپڑا، مکان اور صحت کی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ اس کے بعد ہے قرارداد مقاصد آئین کا مستقل حصہ۔ قرارداد مقاصد جو کہ 1949 میں پاس ہوئی تھی، جس کو آبجیکٹیو ریزولوشن بھی کہتے ہیں، وہ اصل میں ہمارا ایک ایسا راستہ تھا، ایسے راستے کا تعین تھا جس پر چل کے ہم نے اسلامی اصولوں کو اپنانا تھا۔ 1985 میں صدر جنرل ضیاء الحق نے 1973 کے آئین میں ترمیم کر کے قرارداد مقاصد کو آئین کا مستقل حصہ بنا دیا۔ پہلے دیباچہ ہوتا تھا، اب جو ہے پراپر اس کو حصہ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد ہے اسلامی نظریاتی کونسل، جو کہ پچھلے دساتیر میں اسلامی مشاورتی کونسل کے طور پہ یہ موجود تھی، اب اسلامی نظریاتی کونسل اس کا نام رکھا گیا۔ 1973 کے آئین کے تحت صدر مملکت 8 سے 15 ارکان پر مشتمل ایک اسلامی مشاورتی کونسل قائم کرے گا۔ یہ کونسل صدر، گورنر، مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کو کسی بھی بل کے متعلق مشورہ دے گی کہ آیا وہ بل اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں۔ مزید برآں یہ کونسل قوانین کو اسلام کے مطابق بنانے میں قانون ساز اداروں کی رہنمائی کرے گی۔ تو یہ 1973 کا جو آئین ہے اس کی مختلف دفعات تھیں۔ 1973 کے آئین کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ ہمارے تمام صوبوں کا متفقہ آئین تھا۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز، مذہبی پارٹیز بھی اس میں شامل تھیں جو کہ اس پر رضامند تھیں۔ 1973 کا آئین پاکستان کا پہلا دستور ہے جس پر قومی اسمبلی کے تمام ارکان نے دستخط کیے اور جسے ملک کی تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر منظور کیا۔ اس دستور میں دونوں سابقہ دساتیر کے مقابلے میں اسلامی رنگ زیادہ نمایاں ہے۔ اس کے تحت اسلام پاکستان کا سرکاری مذہب ہوگا۔ اس میں پہلی مرتبہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہ رکھنے والوں کو خارج از اسلام قرار دیا گیا، یعنی جو شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی الزمان نہیں مانتا وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ سود کو بتدریج ختم کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ قرآن کی صحیح طباعت اور عربی زبان کی تدریس کے لیے حکومت ہر ممکنہ اقدام کرے گی اور قرآن و سنت پر مبنی اسلامی معاشرے کا قیام حکومت کا فرض ہوگا۔ الغرض یہ آئین اپنی نوعیت کے لحاظ سے اسلامی ہے۔ اس کی تکمیل پر پاکستان کے عوام نے خدا کا شکر ادا کیا۔ 1973 کے آئین کی معطلی یہ 2 مرتبہ معطل بھی ہوا، جیسے کہ میں نے اپنے لیکچر میں بتایا تھا پہلے۔ 1977 میں ملک میں دوسرے عام انتخابات کا انعقاد ہوا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی۔ اپوزیشن کی طرف سے وسیع پیمانے پر دھاندلی کے الزامات لگائے گئے اور دوبارہ انتخابات کے انعقاد کا اعلان کیا گیا، جس کی وجہ سے حالات قابو سے باہر ہو گئے۔ بری فوج کے سربراہ جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں 1973 کے آئین کو معطل کر کے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ بعد میں پرویز مشرف نے بھی نواز شریف کی حکومت کا تخت الٹتے ہوئے مارشل لا لگایا اور پھر پرویز مشرف نے دوبارہ 2007 میں ایمرجنسی نافذ کی جب تمام ججز کو معطل کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد عدلیہ کی بحالی کی تحریک چلی جو کہ پرویز مشرف کے زوال پر جا کر ختم ہوئی، اور دوبارہ پیپلز پارٹی کی جب 2008 میں حکومت آئی تو 1973 کے آئین کو اپنی سابقہ اصل حالت میں بحال کر دیا گیا۔ تو تب سے جمہوریت کا جو سلسلہ ہے
آج 2020 تک یہ جمہوریت کا سلسلہ چل رہا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ ہماری جو افواج ہیں حال میں یا مستقبل میں اب پاکستان کی سیاست میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، اور ملک کا جو یہ آئین ہے اس کو دوبارہ معطلی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ٹاپک ختم ہوا۔ انشاءاللہ کل اپنے اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔